اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحکم بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنیا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113، 114 اور 115 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی نصرانیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نصرانیوں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقالت النصارى، نصرانیوں سے مراد عیسائی ہے۔ وقالت النصارى، اور نصرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، یہودیوں کے پاس بھی کوئی دینی حوالے سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں طبقے ان کے پاس آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی بات وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو کچھ علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، انہی لوگوں کی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے۔ یہاں سے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طبقے سے مراد مشرکین کا گروہ ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ رب العزت ان تینوں دھڑوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما لے گا اس چیز کے بارے میں فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں دنیا میں یہ اختلاف کرتے تھے، آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو منع کرتا ہو کہ مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کے مساجد میں اللہ کے ذکر کرنے سے جو لوگوں کو منع کرتا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ وسعى فی خرابها، اور مساجد کے احوال کو، ماحول کو خراب کرتا ہو۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ما کان لہم ان یدخلوها، کہ یہ بڑے خوف زدہ ہو کر مساجد میں داخل ہوتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا میں تو رسوائی ہی رسوائی ہے نا، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا، دردناک دہکتا ہوا عذاب ہوگا۔ وللہ المشرق والمغرب، سو اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے مشرق و مغرب۔ فینما تولوا، جس طرف بھی تم چہرے کو پھیرو گے نا، فثم وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رغبت، اللہ کا چہرہ تم اسی طرف پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع تر علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ سی آج کے موضوع میں بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصرانیوں کا ڈیلیگیشن عیسائیوں کا نجران کی طرف سے مدینہ میں آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے، تو کچھ باتیں ہو رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے، تو مین وائل یہودی آ گئے، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ ڈائیلاگ کرنے آئے تو چونکہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور عام محافل میں بھی وہ یہودی شامل ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نا، اور یہودیوں کو، نصرانیوں کے اوپر اپنے آپ کو وہ بڑا متکبر سمجھتے تھے یہودی لوگ، آتے ہی نا یہودی کہتے ہیں ان سے ڈائیلاگ کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، نصرانیوں سے،
ان کے پاس تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور ان کا کوئی کسی چیز کے اوپر عقیدہ ہی نہیں ہے، اور پھر ان کے جو مسیح ہیں ان کی تو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. اچھا اب کیا ہوا، نصرانیوں نے نا جب یہ بات سنی تو یہودیوں کو کہنے لگے کہ ان کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پتہ نہیں موسیٰ کی کون سی شخصیت تھی، تو ان کے انبیاء کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. اب قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہ جب گفتگو ہو رہی تھی نا تو اللہ رب العزت نے اس ضمن میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی نصرانیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور نصرانی یہودیوں کے بارے میں. پیچھے ایک گروہ رہ گیا مشرکین کا، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور ان لوگوں کو جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. چلے ان کے پاس تو کتاب اللہ نے نازل کی نا، وہ یتلون الکتاب، ان کے پاس تو چلیں یہودیوں نصرانیوں کے پاس کتاب تھی نا، مشرکین کے پاس تو کتاب بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے نا، یہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے لوگوں کے درمیان. اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں دھڑے آپس میں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. میں یہاں پہ رکتا ہوں اور رک کر کے امت مسلمہ کی کیفیت کے اوپر بات کرتا ہوں. اگر یہ آیت مبارکہ یا اس کا نزول پہ غور کیا جائے نا تو اس کا مطلب بھلا کیا ہے کہ دوسرے کے ادیان کے اوپر جھگڑا نہ کرو، اپنی ذات کو سیدھا کرو. یہ سبق ہے امت مسلمہ کے. اگر ہم بھی دوسرے کے ادیان کے اوپر طعن کرنا شروع کر دیں گے نا تو کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، ہاں سبق ضرور حاصل کرو. یہود و نصارہ کے انکار پر جو اللہ نے اللہ کی باتوں کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان چیزوں کو غور و فکر کرتے ہوئے ان سے سبق ضرور حاصل کیا جائے، لیکن دوسرے کے مذاہب کے اوپر طعن نہ کیا جائے. اپنی ذات جو کہ آپ جانتے ہیں کہ دین بنیادی طور پر اللہ اور بندے کے تعلق کا نام ہوتا ہے اور اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کا نام ہوتا ہے. اگر ہم اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتا رہیں تو ہماری ذات کب اللہ کریم کی بارگاہ میں مقرب ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ باقیوں کو جس نہج پہ وہ ان کی کیفیت ہے وہ رہے، آپ اپنی ذات کو اللہ کریم کے قریب کریں. ان معاملوں میں اللہ کریم دوسرے کے اوپر کیچڑ، دوسرے کے اوپر لان تان کو پسند نہیں فرماتا. ارشاد فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن جب یہ آئیں گے نا، پھر جس کے دنیا میں اختلاف کر رہے تھے نا، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما لے گا کہ کون حق پہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے فیصلہ تو قیامت کے دن ہو جائے گا. ہمیں جتنا اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے نا، قرآن کریم عطا فرمایا، اس کے مطابق ہمیں عمل کی ضرورت ہے. اگلی آیت مبارکہ یہ بھی بڑی پیاری ہے. مساجد اللہ رب العزت کے نام اور اس کی ذات کا گھر سمجھا جاتا ہے، اللہ کریم کا گھر سمجھا جاتا ہے مساجد. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ دنیا داری پیچھے رہ جاتی ہے. یہاں پر ہم جب مساجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو ہمارا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات طیبہ ہوتی ہے. اور باہر بعض اوقات انسان اپنی ذات کو فروتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں نہیں آ کے کرتا. کیوں بھلا؟ کہ مسجد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات طیبہ کو بڑا کرنے کا نام ہوتا ہے. باقی ساری ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کریم کی ذات رہ جاتی ہے. انسان کے دل میں یہ طمع ہوتی ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، میں اللہ کا ذکر حاصل کر لوں. فرمایا تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ ایک شخص اپنے دنیا کے سارے معاملات کو ختم کر کے مسجد کا رخ کیا اس نے. اور یہ مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو مساجد میں آنے سے روکتے تھے. تو ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتا ہے کہ تم اللہ کا نام نہ لو، اللہ کا ذکر نہ کرو. ایک بات. دوسری بات یہ جب آ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں وسع فی خرابیہ، اس کے ماحول کو خراب کرتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت مبارکہ آج کل کے ماحول میں اللہ کے بندوں کے جو روکتے ہیں نا
ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کافروں کے متعلق آیت مبارکہ ہے۔ لہٰذا ہم جب مساجد میں جاتے ہیں تو مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہتر چیز یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں تو ماحول کو خراب نہ کریں، صرف اللہ رب العزت کے ذکر کو الاپا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، دنیا داری سے دور رکھا جائے، اور جو بھی مساجد میں اللہ کا نام لینے آئے نا ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، بلکہ ان کو اللہ کا نام لینے دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو گھروں سے، اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو خوف رکھتے ہیں۔ کس بات کا؟ کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات طیبہ اور اس کے گھر سے خوف رکھتے ہیں، اور وہ اس کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے، نہ خود داخل ہوتے ہیں نہ دوسروں کو داخل ہوتے ہیں، اور جو داخل ہوئے ہوتے ہیں ان کے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کو ذلت اور رسوائی سے کا سامنا کرنا پڑے گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے ظلم عظیم، آخرت عذاب عظیم ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ لوگ اللہ رب العزت کے گھر میں لوگوں کو داخل ہونے سے روکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جدھر چاہے جا کر تم مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، جدھر چاہے تم چلے جاؤ، اللہ رب العزت کو ہر طرف تم پاؤ گے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ جب اپنے معاملات کو اللہ کریم کے سپرد کرتے ہیں نا، پھر اپنے آپ کو نمازوں کے اوقات میں بھی اگر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جہاں پہ اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، اسی وقت اپنے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی طرف چلے آنا یا اس کی بارگاہ میں حاضری دے دینا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ تم مشرق و مغرب جدھر بھی جاؤ نا، اللہ کریم تمہیں نماز کا وقت دے دے تو فوراً اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ رب العزت اسی وقت تمہاری حاضری کو قبول کر لے گا، اس لیے کہ وہ وسیع علم رکھنے والا ہے، جانتا ہے جو اس کی بارگاہ سے دور ہٹ رہا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ جو مشکل حالات میں بھی اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، دلوں میں اٹھنے والی چھوٹی چھوٹی کیفیات کو بھی وہ واقف ہے اس سے بھی، کہ میرے بندہ میری بارگاہ میں کس کیفیت میں جھک رہا ہے، یہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔